7ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل الایمان مومن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی، اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کا وضو واقعی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی 4 فرائض آئے ہیں، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لو، تو وہ بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے، آخر میں یاد ہے تو اس وقت پڑھ لے۔ البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا، لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کا وضو نہیں۔ لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا، اس بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن تھی۔ 8ویں حدیث سنن نبی داؤد، مسند امام احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو، اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا۔ اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اصل میں آپ نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر۔ جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو، یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی، کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی سے ثابت نہیں، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلے گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا، اگر ٹائم ہے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں، سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے۔ 9ویں حدیث سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے، اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے، 3 تیر ان کو لگے، ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا، لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا رات کو جاگنا ہی ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں، تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ لوں، میں پہرا تو کرنا ہی ہے، جاگ تو رہا ہی ہوں، چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی۔ تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو 3 تیر لگے، دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھگا دیا جو دشمن تھے۔ تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں، تو میں نے نماز مکمل کی، وہ سورت مکمل کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے، باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ خون ناپاک ہے، حیض کا خون ناپاک ہے، عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں، اس کو کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، خود یہ ناپاک نہیں ہے، تو لہذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو اونگ آ جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے، اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی، جس کو پنجابی جیسے کہنے ہیں جاگو میٹی جدو بندہ ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے، ارد گرد کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور ہلکی جیسے کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے، یہ وہ والی اونگ ہے، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے، آپ دوبارہ بے شک وضو کر لیں، وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا۔